الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء أهل السنة أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فصل لربك وانحر قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلات کے بعد احباب ذی وقار،
آج 1435 سنہ ہجری کے ذی قعدہ شریف کی آخری دن اور آخری جمعہ ہے۔ تاریخ بھی آج 30 ہے چاند کے اعتبار سے، جو کہ آخری ہے، اور دن جمعۃ المبارک کا ہے۔ ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کا جو موضوع ہے، قربانی کے جانور میں شرکت کے مسائل۔ اجتماعی قربانیاں ہوتی ہیں یا فقط بھلے ایک جانور جس میں 7 احباب شریک ہوئے، اس میں بہت سارے مسائل کا ذکر فقہاء اسلام نے قرآن و سنت کی روشنی میں کیا ہے، جن کا لحاظ رکھنا قربانی کے جواز کے لیے ضروری ہے۔ اور کئی صورتیں ایسی بنتی ہیں لا علمی کی وجہ سے ان 7 احباب میں سے کسی ایک کی قربانی بھی نہیں ہوتی۔ اور قربانی کے مسائل پر آج آپ تیسری قسط میں بیٹھے ہیں۔ پہلی میں ہم نے پڑھا، سیکھا، سنا قربانی کس شخص پر واجب ہوتی ہے۔ دوسری قسط میں ہم نے یہ عرض کیا کہ قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے، جبکہ آج قربانی کے جانور میں شرکت کے مسائل کے متعلقہ جو قرآن و سنت کی روشنی میں مسلمانوں کو رہنمائی دی گئی ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ بکری، اس کی جنس، خواہ وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو۔ اسی طرح بھیڑ اپنی جنس کے اعتبار سے خواہ مذکر ہو یا مؤنث ہو۔ مینڈھا وغیرہ یہ بھلے کتنا ہی فربا ہو، ایک میں فقط ایک بندے کی قربانی ہو سکتی ہے۔ حتیٰ کہ علامہ قاسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع میں مسئلہ لکھا کہ اگر کوئی بکرا یعنی بکرا اور بھیڑ کی جنس سے، خواہ مذکر ہو یا مؤنث، اتنا فربا ہو کہ وہ 2 بکروں کے برابر ہو جائے، ایک بکرا اتنا موٹا تازہ ہو جائے، جس طرح کہ ہمارے زمانے میں تو یہ مثال بہت جلدی سے سمجھ آ سکتی ہے۔ کئی ایک ایسے بکرے ہوتے ہیں جو 2-2, 3-3, 4-4 بکروں کے برابر گوشت نکالتے ہیں۔ تو علامہ نے یہی ذکر فرمایا ہے، اگر کوئی اتنا موٹا تازہ بکرا ہے کہ اس کے وزن، اس کی حیت جیسے 2 بکرے جن کی شرعاً قربانی درست ہوتی ہے، وہ ان کے برابر ہو جائے، وہ ان کے کیا ہو جائے؟ برابر ہو جائے، تو اب کوئی کہے جی یہ تو 2 بکروں کے برابر ہے، چلو اس میں ہم 2 اکٹھے ہو جاتے ہیں، چلو اسے ایک بکرے میں ہم بھلے وہ 2 بکروں کے کیا 10 بکروں کے برابر گوشت نکالیں، تب بھی کیونکہ جنس بکرے کی ہے یا بھیڑ کی ہے، تو اس میں فقط ایک ہی مسلمان کی قربانی ہو سکتی ہے، اس میں فقط ایک ہی مسلمان کی قربانی ہو سکتی ہے۔ اسی مسئلے پر ایک اعتراض ہے کہ آپ نے کہا بکرے کی جنس سے یا بھیڑ کی جنس سے ایک جانور ایک بندے کی طرف سے قربانی میں کفایت کرتا ہے، جبکہ صحیح حدیث مبارکہ ہے رسول کریم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی کے موقع پر 2 مینڈے ذبح فرمائے، ایک
اپنی طرف سے کیا اور دوسرے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس امتی کی طرف سے ذبح فرمایا قیامت کے دن تک جو جو غربت کی وجہ سے قربانی نہیں کر سکتا تھا، سرکار علیہ السلام نے ایک ہی مینڈا اس تمام امت کی طرف سے قربانی میں ذبح فرمایا۔ حالانکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک بکرے میں، مینڈے میں یا بھیڑ کی جنس ہے، یہ مینڈا بھی بھیڑ کی جنس میں آتا ہے، ایک سے زائد کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو شارع علیہ السلام ہیں، آپ نے ایک ہی مینڈا پوری امت کے ہر اس فرد کی طرف سے قربانی میں ذبح فرمایا کہ جو جو قربانی کر سکتا نہیں تھا۔ مستقبل کے لیے کیا نا سرکار نے۔ شفیق آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دیکھیں اپنی امت سے محبت کتنی ہے۔ تو پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مینڈا کروڑوں لوگوں کی طرف سے کیا ہے، جن کی تعداد ہم نہیں جانتے، یہ تو ہم اندازہ پیش کر رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں جی ایک مینڈے میں ایک سے زیادہ کی قربانی ہوتی تو فقہاء اسلام نے یہ سوال بھی اپنی کتب میں لکھا ہے، اس کا جواب بھی لکھا ہے۔ جواب اس کا سادہ سا یہ ہے، فالجواب انہ علیہ السلام انما فعل ذلك لاجل الثواب۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فعل فرمایا یہ اس لیے نہیں تھا کہ اتنے لوگوں کی قربانیاں ہو گئیں، بلکہ اس لیے تھا کہ میں ان سب کی طرف سے اس کو ذبح کر رہا ہوں اور اس کا ثواب ان تمام اپنی امت کے افراد کو بھیج رہا۔ اور یہ آج بھی جائز ہے، اور یہ معاملہ مسلمانوں کے ہاں آج بھی جائز ہے۔ کن کے نزدیک جائز ہے؟ مسلمانوں کے نزدیک، کیونکہ جو بے ایمان ہے وہ تو اس حدیث کا ہی منکر ہے۔ اصحال ثواب کا جو منکر ہے اس نے کب اس حدیث کو ماننا ہے؟ جو باقاعدہ اس کے الٹا کلام کرتا ہے۔ اس لیے میں نے جملہ بولا کہ مسلمانوں کے نزدیک آج بھی اگر آپ ایک بکرا ذبح کریں اور یا اللہ اس کا ثواب تمام امت کو میں پیش کرتا ہوں، بھلے کوئی کر رہا ہے کوئی نہیں کر رہا، کوئی زندہ ہے کوئی چلا گیا ہے، تو یہ آج بھی درست ہے، ثواب بھیجنے میں کوئی مذائقہ تو سرکار علیہ السلام نے اس اعتبار اور اس حیثیت سے نہیں کیا تھا کہ ان کی طرف سے قربانی کا وجوب ہی ساقط ہو جائے۔ اور اگر آپ غور کریں تو حدیث خود اس بات کا رد کر رہی ہے۔ کیا حدیث کے جملے جو غربت کی وجہ سے نہیں کر سکتے تھے، اور جو ہے غریب اس پہ واجب کہاں سے ہوگی؟ جو صاحب نصاب ہی نہیں ہے قربانی کی دنیا میں، اس میں واجب کہاں ہوگی کہ بندہ کہے اتنے لوگوں کا واجب ایک ہی مینڈے سے آپ نے ادا فرمایا۔ ادھر جملے ہیں جو کر نہیں سکتا، یہاں کر نہیں سکتا سے مراد وہ ہمارے زمانے کے امیر لوگ نہیں ہیں جو غفلت کی وجہ سے نہیں کرتے، یا نیکی اور بدی میں ان کے ہاں نظام ہی یکساں ہیں، کر لیا دل میں ٹھیک ہے، نہ کیا ٹھیک ہے جانے دو، ایسی بات نہیں ہے۔ ہر اس مسلم کی طرف سے آپ نے یہ کیا جس پہ شرعاً قربانی واجب نہیں ہوتی تھی، جس پہ شرعاً قربانی واجب، تو ان پہ واجب ہی نہیں ہے تو واجب اتارنے کی بات کیسے آئے گی اس میں؟ وہ حدیث خود ہی اس بات کا، اس جزیے کا رد کر رہی ہے کہ سرکار نے خود فرما دیا کہ ہر اس کی طرف سے جو غربت کی وجہ سے کر سکتا، پھر آپ نے اس کا ثواب اپنی امت کو عطا فرمایا، اس کا ثواب اپنی امت کو۔ تو معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم خود اپنی امت کو اصحال ثواب فرما رہے ہیں۔ تو جو شریعت کا بانی شارع علیہ السلام جس کام کو کرے وہ کام بدعت کس طرح ہو سکتا ہے؟ وہ کام حرام کس طرح ہو سکتا ہے؟ وہ کام ناجائز کس طرح؟ کسی صورت میں نہیں۔ اصحال نفس سے اصحال ثواب، آپ کو غالباً ہم نے اس پہ 3-4 جمعۃ المبارک عرض کیے تھے قرآن و سیاستہ سے۔ نفس سے اصحال ثواب قرآن اور حدیث کی روشنی میں بالکل جائز ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، اہل بیت، 1400 سال کے مسلمانوں کا یہی نظریہ ہے کہ نفس سے اصحال ثواب جائز ہے، شرط یہ ہے کہ کرنے والا بھی مسلمان ہو اور جس کو کیا جا رہا ہے وہ بھی۔
دوسرا مسئلہ آج کے درس کا، اونٹ، گائے اور بھینس، اونٹ، گائے اور بھینس، ایک جانور میں خواہ وہ اونٹ ہو، خواہ وہ گائے ہو یا بھینس ہو، 7 افراد کی قربانی ہو سکتی ہے۔ کتنے لوگوں کی قربانی ہو سکتی ہے؟ یہ یاد رہے، بھلے تب بھی 7 ہی کی۔ احناف کی بات کر رہا ہوں، امام اعظم ابو حنیفہ محمد نعمان بن ثابت، سیدنا قاضی القضات قاضی ابو یوسف رضی اللہ عنہ، اور سیدنا امام محمد رضی اللہ عنہم اجمعین، ائمہ ثلاثہ کی بات کر رہا ہوں۔ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک قرآن و سنت کی روشنی میں اونٹ ہو، گائے ہو یا بھینس ہو تو ایک جانور میں کتنے مسلمانوں کی قربانی ہو سکتی ہے؟ اس سے زائد کی نہیں ہو سکتی، کم کی ہو سکتی ہے۔ وہ مسئلہ آگے آ رہا ہے، کم میں بھی ایک شرط ہے، اس شرط کے تحت ہو سکتی ہے۔ اب اس پر ہمارے پاس دلیل کیا ہے کہ اونٹ یعنی بڑے جانور میں، سادہ لفظوں میں 7 مسلمانوں کی قربانی ہو سکتی ہے، اور یہ صرف قربانی کی بات نہیں ہو رہی، بڑے جانور میں مختلف جہات سے قربت کا ارادہ رکھتے ہوئے 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں۔ مختلف جہات سے، اس کا ذکر اگلے مسئلوں میں آ رہا ہے کہ یہ میں نے جملہ کیوں بولا، یہ صرف قربانی کے لیے نہیں ہے، یہ آگے آپ کو سمجھ آئے گی کہ کتنے سارے کاموں کے لیے یہ کام آ سکتا ہے۔ اس پر ہمارے پاس دلیل حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث مبارکہ ہے، عن جابر رضی اللہ عنہ نحرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البدنۃ عن 7 والبقرۃ عن 7۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربانی کیا کرتے تھے، صحابہ سرکار کے ساتھ شریک ہو کر قربانی کیا کرتے تھے۔ گائے میں 7 افراد، گائے میں، اور اونٹ میں 7 افراد، اور اونٹ میں جس میں سرکار بھی شریک ہوا کرتے تھے، جس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس کیا ہوا کرتے تھے۔ کتنے وہ خوش بخت لوگ ہوں گے کہ جس جانور میں ان کا حصہ بھی ہے اور خود شاہ علیہ السلام کا حصہ بھی موجود ہے، کتنے وہ خوش بخت ہوں گے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث مبارکہ کہ ہم سرکار کے ساتھ بڑے جانور میں قربانی کرنے کی غرض سے کبھی گائے میں تو کبھی اونٹ میں کتنے افراد شریک ہوا کرتے تھے، یعنی ٹوٹل اس میں 7 ہوتے، جس میں سرکار علیہ السلام بھی ہوتے اپنی قربانی کے اعتبار سے۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شریعت مطہرہ میں زیادہ سے زیادہ بڑے جانور میں 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ بھی آپ نے سماعت فرمایا حدیث کی روشنی میں۔ کم از کم اس میں 2 بندے بھی شریک ہو سکتے ہیں، اکیلا بندہ بھی کر سکتا ہے، اکیلا بندہ بھی، لیکن وہاں شراکت نہیں ہوگی، ظاہر وہ ایک ہے۔ اب جب 7 سے کم ہوں یا 7 ہیں، اس کے لیے ایک اصول ذہن نشین کرنا ضروری ہے، ورنہ کسی کی قربانی نہیں ہوگی اگر اس بات کا لحاظ نہ رکھا گیا۔ اکثر مسلمان اس بات کا لحاظ رکھتے ہیں، اگرچہ ان کو شاید اس جزیے کا قرآن و حدیث کی روشنی میں علم نہیں ہوتا، لیکن اکثر وہ اس بات کا لحاظ رکھتے ہیں۔ وہ بات کون سی ہے؟ جتنے افراد اس بڑے جانور میں شریک ہیں، اس بڑے جانور میں شریک ہیں، وہ سب کے سب جتنے بھی بنتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 7 ہو سکتے ہیں، ان میں سے کسی بھی حصہ دار کا حصہ اس جانور کی طرف نسبت کرتے ہوئے 7ویں حصے سے کم نہیں ہو سکتا۔ اس جانور کی طرف نسبت کرتے ہوئے
7ویں حصے سے اگر کم کسی کا حصہ ہوا تو اب اس جانور میں جتنے لوگ قربانی کے اندر شریک ہے کسی کی قربانی نہیں ہوگی، کسی کی قربانی بھی۔ ہم فرض کرتے ہیں ایک جانور کی قیمت ہے 49,000 روپے، کتنے ہزار روپے؟ 7واں حصہ کتنا بنے گا؟ میں نے آسان سی مثال رکھی آپ کے سامنے، 7,000 روپے کتنا بنے گا؟ اب یہ 7واں حصہ ہے اس جانور کی طرف نسبت کرتے ہوئے، اس جانور کی طرف، یعنی ٹوٹل قیمت کے 7ویں حصے سے، سادہ لفظ میں یوں بھی ہم تعبیر کر سکتے ہیں، کسی حصے دار کا حصہ کم نہ ہو ورنہ کسی کی قربانی نہیں ہوگی، ورنہ کسی شخص کی قربانی۔ یہ ممکن ہے 2 بندے کر لیں بڑے جانور میں، 3 بندے کر لیں، 4 بندے کر لیں، کوئی مذائقہ نہیں، لیکن اس بات کا خاص خیال رہے کہ کسی بھی فریق، کسی بھی شخص کا حصہ اس جانور کی طرف نسبت کرتے ہو جس میں یہ شریک ہے، اس کی قیمت کے اعتبار سے 7ویں حصے سے کم نہ ہو، کہ آپ 5 دے دینا حالانکہ بنتا تو تھا۔ اس کا طریقہ یہ ہے، اگر آپ اس کے ساتھ صلہ رحمی کرنا ہی چاہتے ہیں تو جتنا بنتا ہے جتنا وہ دے سکتا ہے، بقایا پیسے آپ خود اس کو دے دیں، بقایا پیسے آپ خود اس کو مالک بنا دیں، وہ اپنے پورے حصے کو آپ سے خریدے، اپنے پورے حصے سے اس کو خریدے۔ اگر کسی کا 7ویں حصے سے اسی جانور میں جس میں شریک ہے حصہ کم ہوا، خواہ اس میں 2 افراد ہوں، اب فرض کرتے ہیں ہم یہی 49,000 والا جانور ہے، اس میں ایک بندے نے دے دیا 43,000 روپیہ اور دوسرے کے پاس کتنا اس کا حصہ بنے گا؟ اب 6,000 بچے گا، جو کہ 7ویں حصے سے کم ہے، اس جانور کی طرف نسبت کرتے ہوئے جس کی قیمت ہم نے کتنی فرض کی ہے مثال میں؟ اب ان میں سے کسی کی قربانی بھی نہیں ہوگی، حالانکہ 2 ہی ہیں، اتنے پیسے بھی اس نے لگائے، کیا ہے؟ اس نے ایک شرط کا لحاظ نہیں رکھا، شراکت کے ضروری مسائل میں سے ایک مسئلے کو نظر انداز کر دیا، ایک مسئلے کو اس نے نظر انداز کر دیا۔ لہذا اس بات کی گنجائش جس جانور میں مختلف احباب بڑے جانور میں ہوں وہاں اس بات کی گنجائش نہیں، ورنہ کسی کی قربانی نہیں ہوگی، ورنہ کسی شخص کی قربانی۔ کم از کم جو حصہ ہے جس جانور میں وہ شریک ہے وہ کون سا حصہ ہے؟ اس جانور کی طرف نسبت کرتے ہوئے 7واں حصہ، اس سے زائد لے سکتا ہے، مثلا وہ 2 قربانیاں لے لیں، کوئی حرج نہیں، ایک ہی بندہ 2 قربانیاں رکھ سکتا ہے، ایک اس کی واجب، ایک اس کی طرف سے نفل قربانی ہو جائے گی، یا اس کے گھر کا وہ سربراہ ہے، اس کے گھر میں ہی 5 قربانیاں واجب ہیں، وہ ان 5 کی طرف سے اجازت لے کر 5 حصے رکھ رہا ہے تو کوئی مذائقہ نہیں، کوئی مذائقہ ہی۔ کسی بھی حصہ دار کا سادہ لفظوں میں اس جانور میں جس میں وہ شریک ہے اس کی قیمت کی طرف نسبت کرتے ہوئے 7ویں حصے سے کم حصہ ہونا، یہ آخری بات میں نے اس موضوع پہ آپ کو عرض کر دی ہے۔ اگلا مسئلہ یہ وہ بات ہے جس کا لحاظ اس بات کی طرح ضروری ہے جو ابھی ہم نے عرض کی ہے۔ بڑے جانور میں 7 افراد کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے، خواہ وہ بھینس ہو، اونٹ ہو یا گائے ہو۔ اب شرط یہ ہے، کیونکہ قربانی کیا ہے؟ عبادت ہے، قربت اللہ ہے، شرط یہ ہے ان 7 میں سے ہر ایک فرد کی نیت جو ہے وہ قربانی کرنے والی ہو۔ فرض کیا 6 بندے ہیں، انہوں نے کہا میرے اوپر قربانی واجب ہے، میرے اوپر واجب ہے، 6 نے اس نیت سے اس میں حصہ رکھا، اور 7ویں نے جو واجب تھی قربانی اس کے لیے اس نے بکرا لیا ہوا ہے، ہم فرض کرتے ہیں مثال، اور گھر والے کہہ رہے ہیں یار ہم نے کباب بھی بنانے، کو بڑے جانور کا گوشت بھی اس دن ہونا چاہیے،
تو اس نے کہا چلو گوشت حاصل کرنے کے لیے ہم فلاں کے ساتھ حصہ رکھ دیتے ہیں، کون سا مسئلہ، بڑا گوشت حاصل کرنے کے لیے ہم جانور میں کیا رکھ دیتے ہیں۔ اب دیکھیں اس کی نیت کس کام کے لیے ہے، گوشت کا حصول ہے۔ اب 6 کی نیت قربانی کی ہے، 1 کی نیت گوشت کا حصول ہے۔ اس جانور میں جتنے شریک ہیں کسی کی قربانی بھی نہیں ہوگی، کسی بندے کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ اب یہ جو شریک کرتے ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے، جو بڑے جانور میں لوگوں کو شریک کرتے ہیں یہ اس جانور کے مالک کی ذمہ داری ہے کہ آنے والوں کو یہ مسئلہ سمجھائے، بھائی صاحب ہمیں آپ پر کوئی بدگمانی نہیں ہے، ہم آپ کے بارے میں بدگمانی کرتے، لیکن یہ اتنا ضروری مسئلہ ہے اس لیے ضرورت کی بنا پہ آپ کو عرض کر رہے ہیں، آپ جو حصہ رکھ رہے ہیں اس نیت سے رکھیں کہ یہ قربانی اللہ کی طرف سے میرے اوپر واجب تھی، اس لیے میں حصہ لینے آیا ہوں، اس لیے میں حصہ، ورنہ ایک کی وجہ سے بقایا سب کی قربانی ضائع ہو جائے گی، بقایا سب افراد کی قربانی کیا ہو جائے گی، ضائع ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک بڑا جانور جس میں 7 افراد کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے، یہ زیادہ سے زیادہ ہے، کم بھلے 2 بندے مل کے لے لیں، لیکن لحاظ اسی بات کا کریں گے کہ کسی بندے کا 7ویں حصے سے حصہ کم ہونا نہیں چاہیے۔ اب ایک بھینس ہے، گائے ہے یا اونٹ ہے، یہ تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ 7 افراد کی طرف سے بھینس میں، گائے میں، اونٹ میں قربانی ہو سکتی ہے۔ اب اگلی بات یہ ہے کیا یہ جو بڑے جانور میں، کیونکہ قربانی قربت اللہ ہے، کیا ان تمام کی قربت کی جہت ایک ہونا ضروری ہوگی کہ ہر بندہ قربانی والی قربت سے ہی کر سکتا ہے، یا مختلف جہات سے بھی حصے ڈالے جا سکتے ہیں؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں مختلف جہات سے بھی حصے ڈالے جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بڑا جانور ہے، بھینس ہے، یہ بھینس کا ذکر ہم اس لیے بار بار کر رہے ہیں کہ کچھ لوگ لا علمی کی بنا پہ کہہ دیتے ہیں کہ بھینس کی معاذ اللہ قربانی نہیں ہو سکتی۔ بھائی کیوں نہیں ہوتی؟ کوئی علت تو بیان کرو۔ یہ اس لیے میں بار بار بھینس کا ذکر کر رہا ہوں تاکہ جو لا علمی کی بنا پہ جملہ بولا جاتا ہے اس کا رد ہو جائے۔ بھینس ہے، گائے ہے یا اونٹ ہے، ایک بندے نے اس کے اندر 2 حصے لیے اور اس نے اپنے 2 بیٹوں کے عقیقے کے اعتبار سے حصے لیے، یہ مختلف جہات کی مثال پیش کر رہا ہوں۔ ایک ہی جہات ہو تو سبھی قربانی والے ہوں، 7 ہوں۔ اب شریعت میں مختلف جہات کی قربتیں جو ہیں وہ ایک جانور میں جائز ہوتی ہیں۔ ایک بندے نے 2 حصے لیے اپنے 2 بیٹوں کے عقیقے کرنے کی غرض سے، دوسرا بندہ آ گیا، اس نے کہا جی مجھے 2 حصے درکار ہیں، میں نے قربانیوں کے 2 حصے لینے۔ کتنے حصے ہو گئے؟ 4۔ تیسرا بندہ آ گیا اور یہ جانور ہم فرض کرتے ہیں حرم شریف کی حدود میں ذبح کیا جانا ہو، فرض کرتے ہیں ہم، اس نے کہا جی میرے اوپر دم لازم آیا ہوا ہے، میرے اوپر کیا لازم آیا ہوا ہے؟ عمرے یا حج کے احرام کے اندر کوئی ایسی غلطی کر بیٹھا کہ اس پہ دم لازم آ گئے، ایک حصہ اس کو دے دیا گیا، ایک حصہ اس بندے کو دے دیا گیا۔ یوں مختلف جہات سے 7 حصے جس نسبت سے بھی آپ مقرر کر لیں تو قرآن و حدیث کی روشنی میں بالکل ٹھیک ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں بالکل ٹھیک ہے۔ کچھ عقیقے کے حصے رکھ دیے، کچھ جس پہ حج عمرہ کی وجہ سے دم لازم آیا اس کے حصے رکھ دیے، اور کچھ قربانی کے رکھ دیے، تو جس نسبت سے بھی رکھیں یہ ٹھیک ہے۔ مثلا 5 عقیقے اور 2 قربانیاں، بالکل ٹھیک ہے۔ 5 قربانیاں اور 2 حصے عقیقے کے، بالکل ٹھیک ہے۔ 3 عقیقے اور 3 عقیقے اور 4 حصے قربانی کے، بالکل ٹھیک ہے۔ 4 عقیقے اور 3 حج عمرہ کرنے والے حصے جن پہ دم لازم آ گیا، بالکل ٹھیک ہے۔ یہ کچھ ضروری نہیں کہ قربانی والا ایک حصہ ہے تو 6 بقایا بھی قربانی والا ہی ہے، کیونکہ مقصود تو ہے قربت اللہ۔ اب دم بھی قربت اللہ،
جس نے عقیقہ کرنا ہے وہ بھی قربت اللہ. اور یہ صرف میں کوئی ادھر کی بات نہیں کر رہا کہ اہل سنت کیا یہ ہے, دوسری طرف ان کی کتب کے اندر بھی یہ مسئلہ موجود ہے, باقاعدہ طور پہ اس کا ان کے فتاوی جات میں ذکر ہے کہ ایک ہی جانور میں مختلف قربتوں سے ساتھ اسے رکھے جائیں تو بالکل شرعاً درست ہے. بالکل شرعاً کیا ہے؟ درست ہے. مثلا فتاوی دارالعلوم دیوبند کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے. فتاوی دارالعلوم دیوبند کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے کہ آپ 3 حصے عقیقے کے رکھنا چاہتے ہیں اور 4 حصے قربانی کے, تو بالکل شرعاً ٹھیک ہے, کوئی مذاکرہ نہیں, اس بات میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے. اسی طرح ان کی کتاب ہے کفایت المفتی, اس کے اندر بھی یہ مسئلہ موجود ہے. تو اب مختلف حصے سے آپ اس طرح کرنا چاہیں تو بالکل ٹھیک ہے. اب یہاں پر ایک مسئلہ, ایک نہیں بلکہ 2-4 باتیں ہوں گی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ عید والے دن, عید والے عقیقہ نہیں ہو سکتا, یہ جہالت پہ مبنی گفتگو ہے. عقیقے کے لیے اسلام نے کوئی وقت مقرر نہیں کیا کہ اس وقت تک ہوگا تو عقیقہ ہے, اگر نہیں ہوگا تو عقیقہ نہیں ہوگا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. پورے سال میں جب چاہیں, پوری زندگی میں جب چاہیں, دنوں کے اعتبار سے نسبت کریں تو پورا سال, اور جس کا عقیقہ کرنا ہے اس کی طرف نسبت کریں تو جب تک وہ زندہ ہے. مثلا میں اپنی مثال پیش کروں, اگر میرا عقیقہ والدین نے نہ کیا اور میں آج کرنا چاہتا ہوں تو شرعاً بالکل ٹھیک ہے. شرعاً بالکل, خواہ میری عمر 50 سال کی ہو, 60 سال کی ہو, 70 سال کی, جب تک میں زندہ ہوں. جو مر گیا بھلے وہ 2 دن کا بچہ تھا, اب اس کا عقیقہ ہو سکتا, یہ یاد رہے. تو مختلف جہات سے بڑے جانور میں 7 حصے رکھے جائیں تو قرآن و حدیث کی روشنی میں بالکل درست ہے. بالکل کیا ہے؟ درست ہے. اب اس پہ ایک اور اعتراض ہے. یہ اعتراض صرف لا علمی کی وجہ سے, لوگ قرآن و حدیث سے دور ہیں, جو عقل میں ہے وہ اعتراض کر دیا, اور پھر وہ جو اس شعبے سے منسلک ہے, رونے کا مقام یہ ہے, جو امام بھی ہیں, خطیب بھی ہیں, یہ اور بات ہے کہ جاہل خطیب ہیں, وہ جب ایسی باتیں کرتے ہیں تو دکھ پہنچتا ہے. عوام الناس کی اور بات, یا تم اس منصب کی طرف نہ آؤ, آئے ہو تو کم از کم اس کے اہل بن کے آؤ. چلو یہ بھی آپ سے نہ ہو سکا, آ بھی گئے, اہل بھی نہیں, تو کم از کم غلط فتوے تو نہ جھاڑو, کم از کم غلط قسم کے فتوے تو نہ جھاڑو. اب کیا کہیں گے؟ نہیں جی قربانی اور عقیقہ ایک جانور میں نہیں ہو سکتا. آپ کے معنی والے میں کہ مولانا صاحب, امام صاحب اس بات پہ بضد ہو گئے, حالانکہ بس وہ بضد ہی ہو گئے تھے, کوئی ان کے پاس علامت نہیں تھی, کوئی نشانی, کوئی دلیل, کوئی قرآن و حدیث کی روشنی میں ریفرنس, کوئی چیز نہیں. بس میں جو کہہ رہا ہوں نہیں ہوتا, نہیں ہوتا. آپ کوئی معاذ اللہ شاعر علیہ السلام تھوڑی آ گئے کہ آپ نے کہہ دیا تو نہیں ہوتا, نہیں ہوتا. تمام کتب ہمیں بتا رہی ہیں کہ یہ ہوتا ہے, اور وہ سر پیرا کھڑا ہو گیا, نہیں ہوتا. دلیل کیا ہے؟ کہہ رہا ہے جی عقیقے کا مطلب ہے ایک جان کی طرف سے ایک جان کو ذبح کیا جائے, ایک جان کی طرف سے ایک. تو جب آپ 7 حصے رکھتے ہیں تو جان کی طرف سے جان کیسے گئی؟ اس میں تو 7 بندے شریک ہو گئے. تو اس بندے سے بندہ پوچھے عقیقے کا حکم کیا ہے, تو ہم سادہ سی مثال اس کو دیں گے, مستحب ہے زیادہ سے زیادہ. اور مستحب کا اپنا کیا حکم ہے؟ یصاب ولا فعلی ولا یعاقب ولا ترک, او کما قال امام سرخسی رضی اللہ عنہ فی اصول سرخسی. امام سرخسی نے اصول سرخسی میں یہ حکم بیان کیا مستحب کا کہ اس کو اچھی نیت سے اپنا لیا جائے تو ثواب ملتا ہے, اگر بندہ مستحب کو چھوڑ دے تو مطلقاً گناہگار ہوتا. یہ ہے عقیقے کا حکم. اور صاحب نصاب پر قربانی کا کیا حکم ہے؟ واجب. اور آپ کو پتہ ہے کہ عمل کی دنیا میں فرض اور واجب یکساں ہوتے ہیں, اعتقاد کی دنیا میں فرق پڑتا ہے. واجب کا منکر کافر نہیں ہوتا, اور فرض قطعی کا منکر کیا ہو جاتا ہے؟ اعتقاد کی دنیا میں. عمل کی دنیا میں دونوں یکساں ہیں. اسی لیے فقہاء اسلام نے واجب کو بعض جگہ فرض عملی بھی قرار دیا ہے, بعض جگہ فرض عملی بھی, کہ عمل میں یکساں ہوتے ہیں.
اس حدیث سے بھی پتہ چلا سرکار علیہ السلام نے فرمایا مفہوم حدیث، جس میں وسعت ہو، یعنی جو صاحب نصاب ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو کیا فرمایا، وہ ہماری عیدگاہ میں نماز پڑھنے نہ آئے. یعنی ادھر پوچھا جائے گا قیامت کے دن، وعید آئی ہے کہ تو صاحب نصاب تھا، قربانی کیوں نہیں کی تھی. اور عقیقے کا حکم کیا ہے، کر لیں ثواب، نہ کریں تو کچھ ہوتا، مطلقاً کچھ نہیں ہوتا کیونکہ مستحب ہے. اب بندہ اس سے پوچھے، باقی سارے دلائل اپنی جگہ رہنے دے، قربانی پھر کیا ہے، یہ سمجھ آئیے نا، عقیقہ مستحب، قربانی واجب. تو وہ بھی تو ایک بندے کی طرف سے قربانی ہے کیا، حاجی کے علاوہ زندہ رہنے کے شکریہ میں ایک جانور کا ذبح کرنا، زندہ رہنے کے شکریہ میں ایک جانور کا ذبح کرنا. اب اس سے پوچھا جائے جو واجب ہے، اگر وہاں 7 بندے مل جائیں تو 7 قربانیاں ہو رہی ہیں ایک ہی جانور میں. اور جو مستحب ہے آپ کھڑے ہو گئے، نہیں جی یہاں نہیں 7 عقیقے ہو سکتے، کیسی جی حالت ہے. جو واجب ہے وہاں 7 حصے پورے ہو رہے ہیں ایک ہی جانور میں، اور جو مستحب ہے وہاں وہ اکڑ گئے. کیا اس کو کہتے ہیں جہالت، ضد. میں نے جو کہہ دیا بھائی میں نہیں چلتی اسلام میں. اسلام میں قرآن و حدیث کے فقط دلائل چلتے ہیں. اسلام میں قرآن و حدیث کے کیا چلتے ہیں، ایک اتنا سے بچہ ہو اور دوسری جانب 60-70 سال کا فرد ہو، ایک مسئلے پہ دونوں کا آپس میں اختلاف ہو جائے، ہم یہ نہیں دیکھیں گے اس کی تو سفید ہے، ہم تو یہی دیکھیں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں دلائل کس کا ساتھ دے رہے ہیں. عمر کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا، جس کا ساتھ دلائل دیں گے ہم کہیں گے یہی ٹھیک ہے، ہم کہیں گے اس مسئلے میں یہی فرق ٹھیک ہے. جیسے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ خلیفہ ثانی جہاں خود تشریف رکھتے اپنے ساتھ ہی عبداللہ بن عباس کو بٹھا دیتے تھے. ادھر سفید ریش بدری صحابہ، اسلام کی پہلی جنگ لڑنے والے، وہ جناب نیچے فاروق اعظم سے قدرے دور. ایک دفعہ انہوں نے اعتراض کر دیا، یا امیر المومنین، یا خلیفۃ المسلمین، سمجھ نہیں آتا کہ ہم سفید ریش ہیں، بدر سے اسلام کے لیے جنگیں لڑتے آ رہے ہیں، یہ ایک بچے کی حیثیت سے یہ یہاں بیٹھتا ہے ہم وہاں بیٹھتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ جہاں جو بیٹھتا ہے یہ اپنے علم کی وجہ سے یہاں بیٹھتا ہے. اذا جاء نصر اللہ، یہ آپ نے سورت تلاوت کی، فرمایا چلو اس کا شان نزول اور اس آیت کا مجھے معنی اور مفہوم بتا دو. اب خاموشی چھا گئی تو آپ نے عبداللہ بن عباس کو کہا بیٹا آپ ہی ان کو سنا دو. فرمایا یہ وجہ ہے، بڑے چھوٹے کا لحاظ نہیں ہے، لحاظ علم دین کا ہے، علم شریعت کا ہے. تو وہ 70 سال کا بابا، یہ 15 سے 16 سال کا بچہ، ہم نہ اس کو غلط کہیں گے نہ اس کو، جب تک دلائل سامنے نہیں آئیں گے. قرآن و حدیث کے دلائل جس کا ساتھ دیں گے وہ ٹھیک ہے بھلے عمر میں چھوٹا ہو، اور جو غلط کہہ رہا ہے وہ غلط ہے بھلے عمر میں 100 سال کا ہی ہو، بھلے عمر میں 100 سال کا ہی ہو. تو قرآن و حدیث کی روشنی میں بڑے جانور میں جتنے حصے قربانی کے ہو سکتے ہیں اتنے حصے عقیقے کے ہو سکتے ہیں، اتنے حصے عقیقے کے، اور چاہیں تو مختلف حصے سے کچھ عقیقے اور کچھ قربانیاں بھی کر سکتے ہیں. کچھ عقیقے اور قربانیاں بھی. آ جا کے مسئلہ گوشت کا بنے گا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، یہ گوشت کی تقسیم میں ویسے اس کی تفصیل آ جائے گی. عقیقے یا قربانی میں جس طرح آپ چاہیں گوشت کی تقسیم، اسلام آپ کو منع نہیں کرتا. مستحب طریقہ اپنی جگہ مسلم ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں، یہ تو مستحب ہے. اور اس کے لیے ہے جو صاحب وسعت ہو، غریب بندہ ہو، اس کے گھر کے افراد زیادہ ہوں. عالمگیری میں، بدائع و ثناء میں بہت سارے فقہاء اسلام نے تصریح کی ہے، اس کے لیے تو افضل ہی یہی ہے کہ سارا گوشت گھر والے کھا جائیں. غریب بھی ہے اور گھر میں افراد بھی زیادہ ہیں، اور گھر میں افراد بھی زیادہ ہیں، تو یہ کوئی فرض واجب کا یا سنت مؤکدہ کا درجہ تو ہے نہیں. اور جانور کا مسئلہ اگر کوئی لے آئے تو جتنی شرطیں قربانی کے جانور میں اتنی شرطیں ہی عقیقہ کے جانور میں ضروری ہوتی ہیں. یعنی جس جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی اس کا عقیقہ بھی نہیں ہو سکتا. اب آ جا کے اس پہ ایک اور اعتراض ہو جائے گا، جی مثال رکھی آپ نے 2 بیٹوں کی، حالانکہ ہم نے تو سنا ہے
دو بیٹوں، ایک بیٹے کی طرف سے 2 حصے عقیقے میں درکار ہوتے ہیں، 2 جانور درکار ہوتے ہیں۔ میرے بھائی یہ ایک افضل طریقہ ہے۔ نفس عقیقہ لڑکی کی طرف سے کریں یا لڑکے کی طرف سے، چھوٹے جانور میں یعنی بکری بکرا، نفس عقیقہ بیٹے کی طرف سے ایک بکرا ذبح کریں، عقیقہ ادا ہو جائے گا۔ سیاہ میں حدیث مبارکہ ہے، اقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحسن والحسین رضی اللہ عنہما کبشا و کبشا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سیاہ ستہ کی حدیث مبارکہ، آپ نے سیدنا امام حسن سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہما کی طرف سے عقیقہ فرمایا۔ سرکار علیہ السلام کبشا و کبشا، ایک مینڈا اس شہزادے کی طرف سے عقیقے میں ذبح فرمایا اور ایک مینڈا اس شہزادے کی طرف سے عقیقے میں ذبح فرمایا۔ اگر نفس عقیقہ ایک سے ادا نہیں ہوتا تو اس حدیث کا پھر مطلب ہی کیا ہے؟ ہاں اگر وسعت ہو تو آپ 10 بکرے ایک بیٹے کے لیے ذبح کریں، 10 بکریاں ایک بیٹی کے لیے ذبح کریں، اسلام آپ کو روکتا؟ نفلی صدقہ جتنا بڑھاتے جائیں گے ثواب بڑھتا جائے گا۔ سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ قربانی واجب ہے۔ قربانی کیا ہے؟ واجب ہے، یہ بھی قربت اللہ۔ عقیقہ مستحب ہے، یہ بھی قربت اللہ۔ جو واجب کے درجے میں ہے وہ ایک مرد کی طرف سے ایک بکرا قربانی میں کفایت کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ جو واجب ہے وہ ایک کفایت کر رہا ہے، اور ادھر لا علمی کی بنا پہ کیا کہا جاتا ہے؟ مستحب عقیقہ، ایک سے عقیقہ نہیں ہوگا۔ ایسی بات نہیں ہے، ایک سے عقیقہ ہو جاتا ہے، ایک سے عقیقہ ہاں اگر وہ وسعت رکھنے والا ہے، امیر ترین شخص ہے اور بیٹے کی طرف سے 2 بکرے ذبح کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اس کو اجازت دی گئی، اس کے لیے اس کو اجازت۔ جس نے ایک ہی بندہ 10 قربانیاں رکھنا چاہے تو اسلام اس کو روکتا؟ بات تو ساری وسعت کی ہے، بات تو ساری واجب تو ایک سے ہی ادا ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں نہیں میں نے 10 بکرے ہی قربانی پہ ذبح کرنے ہیں تو کرے، بڑی اچھی بات ہے۔ ایک سے واجب بقایا نفل، ایک سے واجب بقایا، اور عقیقہ ہے ہی سرے سے نفل، مستحب اور نفل ایک ہی بات ہے۔ رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کی شریعت مطہرہ کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں کسی طرح کا کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ایک بڑے جانور میں کچھ عقیقے رکھے جائیں اور کچھ قربانیاں رکھی جائیں تو یہ بالکل شرعن ٹھیک ہے، بالکل شرعن، اس پہ کسی طرح کا کوئی شرعن اعتراض وارد نہیں ہوتا۔ لا علم قسم کا بندہ جو مرضی کہتا رہے۔ ہمارے آج کے درس کا اگلا مسئلہ یہ بھی انتہائی لازمی ہے، جس جانور میں مختلف لوگ قربانی کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ قربانی قربت اللہ ہے، عبادت ہے۔ قربانی کیا ہے؟ اور عبادت کا اہل کون ہوتا ہے؟ مسلمان۔ عبادت کا اہل کون ہوتا ہے؟ آج ہم کسی یہودی کو کہیں آپ بھی قربانی کر لیں، وہ کہے گا میرے اوپر تو قربانی کس طرح واجب ہوگی، میں تو مسلمان ہی نہیں ہوں، میں تو مسلمان ہی نہیں ہوں۔ کیونکہ قربانی گوشت کھانے کا نام نہیں ہے۔ گوشت کھانے کی نیت سے کوئی قربانی کرے تو ویسے ہی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ سرکار علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے، اس کی نیت گوشت کی ہو گئی تو اب قربانی ضائع ہو۔ قربانی تو تب ہوگی جب اللہ کا حکم مانتے ہوئے، اللہ کی رضا کے لیے کہ میرے اوپر واجب ہے، اللہ کا حکم ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے محبوب اپنے رب کے لیے نماز بھی پڑھیے اور اپنے رب کے لیے قربانی بھی کیجیے۔ اپنے رب کے لیے قربانی اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے جانور ذبح کرنے کا نام، مخصوص جانور مخصوص نیت کے ساتھ مخصوص وقت میں جب ذبح کیا جائے تو اسی کو قربانی کہتے ہیں۔ اسی کو کیا کہتے ہیں؟ قربانی کہتے ہیں۔ اب قربانی ہے عبادت، اور عبادت کا اہل فقط مسلمان ہوتا ہے۔ فقط کون ہوتا ہے؟ مسلمان۔ اب ایک جانور ہے، بڑے جانور میں بھینس ہو، اونٹ ہو یا گائے ہو، کتنے حصے ہو سکتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ۔ کام تو 2 بندے بھی کرنا چاہیں تو کوئی مذائقہ نہیں، جبکہ کسی کا 7ویں حصے سے حصہ کم نہ ہو، جیسا کہ پیچھے آپ سماعت فرمائیں۔ اب صورتحال یہ ہے جب بڑے جانور میں مختلف لوگ شریک ہوں
تو اگر ان لوگوں میں سے مثلا 6 مسلمان تھے، 7واں مسلم نہیں تھا، اس نے بھی حصہ رکھ دیا، اس نے بھی حصہ، اب ان 6 میں سے کسی کی قربانی نہیں ہوگی، کسی بندے کی قربانی، اس ایک کی وجہ سے سب کی قربانی ختم ہو جائے گی۔ 6 مسلم 1 کافر آ گیا بیچ، 5 مسلم 2 ایسے آ گئے، 3 مسلم 4 ایسے آ گئے، جو بھی نسبت کر لیں، تو 7 کے 7 مسلمان ہونا ضروری ہے قربانی کے ہونے کے لیے، قربانی کے ہونے کے لیے۔ اگر ان میں سے اس مسئلے کی وہاں زیادہ ضرورت ہے لوگوں کو جہاں ہندو بھی رہتے ہیں، مشرک بھی رہتے ہیں، عیسائی بھی رہتے ہیں، یہودی بھی رہتے ہیں اور مسلم بھی رہتے ہیں، وہاں حد سے زیادہ اس کی ضرورت ہے۔ بس آگا یہ ہمارے دوست ہیں، ہمسائے ہیں، چلو خیر ہے، کچھ نہیں ہوتا، یہ گوشت کھا لیں گے، ہم اپنی قربانی کر لیں گے، ان کا بھی حصہ ایک ڈال دو۔ تو اس لیے اسلام نے اس بات پہ پابندی عائد کی ہے، کیونکہ جو کافر ہے وہ قربت کا اہل نہیں ہوتا۔ یہود و نصارہ کافر ہے، یہود و نصارہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ جو بندے ان کو کافر نہیں کہتے وہ خود بدماش ہیں، وہ خود کیا ہیں؟ ایسے بدماش بھی آج کل آ گئے، اپنے آپ کو کہتے ہیں مسلمان ہیں، ادھر یہودیوں کے پٹھو ہیں، عیسائیوں کے پٹھو ہیں، یہودیت اور عیسائیت کے چمچے ہیں، وہ سادہ لفظوں میں سٹیجوں پہ بیٹھتے ہیں، میڈیا پہ آتے ہیں، بڑے بڑے اپنے نام کے ساتھ لقب لگاتے ہیں، اور یہودیوں اور عیسائیوں کو مسلمانوں کے ساتھ ملا دے، کہتے ہیں یہ کافر ہی نہیں۔ ارے بدبخت اگر یہودی عیسائی کافر نہیں ہے تو یہ اتنی ساری جنگیں سرکار علیہ السلام نے ان کے ساتھ کیوں ہیں؟ کتنی جنگیں؟ خیبر کی جنگ کن کے ساتھ کی گئی ہے؟ اور خیبر میں یہودی یہ بات تھے نا، سرکار نے ان سے جنگ کی ہے۔ ادھر حدیث ہے، میرے رب کا مجھے حکم ہے کہ کسی بھی مسلم سے میں نے جہاد کرنا، جہاد کافروں سے ہوتا ہے، جہاد کس سے ہوتا ہے؟ فرمایا جب اس نے اسلام قبول کر لیا، کلمہ پڑھ لیا، فرمایا اب اس نے اپنی عزت، اپنی جان ہم سے محفوظ کرا لی۔ تو جہاد فقط کافروں سے ہوتا ہے، اور خیبر کی بستی میں سارے یہودی ہیں، سرکار نے جنگ کی ان سے کہ نہ کی؟ اور یہ بدماش کہتا ہے یہودی کافر نہیں ہے، عیسائی کافر نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ یہودیوں کو کھاتا ہے، یہ عیسائیت سے گرانڈے وصول کرتا ہے، اس لیے چمچہ بن کے ان کو بھی اسلام میں داخل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ وہ ہیں جو یقین رکھنے والی قوم ہے، اور جو یقین رکھنے والی نہ ہو وہ کافر ہوتے ہیں۔ اور کہیں بکواس کرتا ہے یہودی اور عیسائی اگر یہ گستاخی رسول کریں تو ان پہ گستاخی رسول کا قانون لاگو نہیں ہوتا۔ 295 جو ہمارے وطن عزیز میں ہے، یاد رہے یہ کوئی ضیائی قانون نہیں ہے، اگرچہ جنرل ضیاء الحق نے اس کا اجرا کیا، لیکن اس کو ضیائی قانون نہیں کہہ سکتے، یہ قانون خدائی ہے، قرآن و حدیث کے مطابق ہے کہ جو سرکار کا گستاخ ہو، خواہ وہ مسلم ہو، خواہ یہودی ہو، خواہ عیسائی ہو، خواہ مشرک ہو، اس بے غیرت کو قتل کر دیا جائے گا۔ اس کو کیا کر دیا جائے گا؟ اور یہ چمچہ کبھی کہتا ہے یہودیوں پہ یہ قانون لاگو نہیں ہوتا، کبھی کہتا ہے عیسائیوں پہ لاگو نہیں ہوتا، کبھی کچھ بکواس جب مسلمانوں کے ہاں بولتا ہے کہتے ہیں سبھی میں لاگو ہوتا ہے۔ جو اس کو ڈالر اور پاؤنڈز وغیرہ دیتے ہیں، جب وہ اس کا انٹرویو لیتے ہیں کہتے ہیں میں نے تو کبھی کہا ہی نہیں، میں تو اس قانون کے بننے سے راضی نہیں ہوں، جنرل ضیاء الحق کی پوری اسمبلی میں تھا ہی نہیں۔ جب مسلمانوں کے سامنے آتا ہے کہتا ہے یہ سارا کام ہی اس فقیر کی کاوش سے ہوا۔ کیسا منافق بندہ ہے وہ جو سرکار علیہ السلام کی عزت پہ بھی پیسے کمانا چاہتا ہے، یہودیوں کے پاس جاتا ہے کہتا ہے میں توہین رسالت کے قانون کو مانتا۔ بھائی اس کی باقاعدہ ویڈیو موجود ہے، میں ایسا نہیں بات کر رہا، بات یہودیت سے نکلی ہے اس لیے اس طرف چلی گئی، اس کی باقاعدہ یہ ویڈیوز موجود ہیں۔ یہودی جب پوچھتے ہیں کہتے ہیں میں تو 295 کو مانتا ہی نہیں، یعنی توہین رسالت کے
مقدمے کو، توہین رسالت کے قانون کو میں کسی صورت میں مانتا؟ اور جب مسلمانوں سے بات کرتا ہے کہتا ہے یہ ساری کوشش ہی آپ کے اس خادم اور فقیر کی ہے۔ لعنت ہو ایسے بندے پہ جو قرآن و حدیث سامنے رکھ کے جھوٹ بولتا ہو، اور یہ صرف جھوٹ نہیں، یہ توہین رسالت کے کیس کی توہین ہے مسیح۔ گویا وہ یہ چاہتا ہے کہ جو مرضی سرکار کی توہین کرے اس کو ہم قتل کر سکتے، یعنی اسلام اس کے اوپر مرتد ہونے کا، کافر ہونے کا اور واجب القتل ہونے کا فتویٰ نہیں دیتا۔ جو بندہ یہ بات کرے وہ خود مسلمان ہے۔ تو کسی یہودی اور عیسائی کو اگر جانور میں شریک کیا گیا قربانی کے اندر تو کسی کی قربانی، اسی طرح جتنے لوگ گستاخی اور رسول کی وجہ سے مرتد ہو گئے، گستاخی رسول کی وجہ سے، اب پاکستانی بھی متوجہ ہوں، جتنے لوگ گستاخی رسول کی وجہ سے ضروریات دین میں سے کسی چیز کے انکار کی وجہ سے مرتد ہو گئے، اگر ان نام نہاد میں سے کوئی بندہ اس جانور میں شریک ہو گیا تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی، کسی کی قربانی۔ ان مسئلوں کا خاص خیال کرنا ان لوگوں پہ فرض ہے جو ایک جانور میں مختلف لوگ مل کے قربانی کرتے ہیں، کہ کوئی ایسا تو نہیں ہے جو گستاخ رسول ہو، کوئی ایسا تو نہیں جو گستاخ صحابہ ہو، کوئی اس جانور میں ایسا تو شریک نہیں جو اہل بیت اطہار کا گستاخ ہو، کوئی ایسا بدماش تو شریک نہیں جو اولیاء عظام کے مزارات کو بتوں سے تشبیہ دیتا ہو، ایسا بدماش تو کوئی اس جانور میں نہیں آ گیا۔ اگر آ گیا تو پھر کسی کی قربانی نہ ہوگی، اگر آ گیا تو پھر کسی کی قربانی۔ یہاں تو ساتوں ایسے درکار ہیں جو سرکار علیہ السلام کے بھی غلام ہوں، آپ سے ہر نسبت رکھنے والے شخص کے غلام ہوں، صحابہ کے بھی غلام، ازواج مطہرات کے بھی غلام، آل پاک کے بھی غلام، اولیاء حقیقی اولیاء عظام کے بھی غلام، ایسے 7 بندے ملیں گے تب قربانی جائز ہوگی۔ ایک بھی کوئی اس گروپ کا آ گیا تو کسی کی قربانی ہو سکتی، خواہ وہ سرکار کا گستاخ ہو، خواہ وہ سرکار کی ازواج کا گستاخ ہو، خواہ وہ سرکار علیہ السلام کے صحابہ کو بھونکنے والا ہو، خواہ وہ سرکار علیہ السلام کے آل پاک کو بھونکنے والا، اولیاء عظام کے مزارات کو بتوں سے تشبیہ دینے والا، ایسا 7 میں سے ایک بھی آ گیا تو کسی شخص کی قربانی ہوگی۔ اس بات کا خاص خیال کرنا آپ پر فرض ہے، آپ پر کیا ہے، ورنہ کیا ہوگا؟ قربانی آپ کے ذمہ باقی ہے، یہ تو بس گوشت ہی ہے، یہ تو بس کیا ہے، قربانی ادا نہیں ہوئی۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ السلام کی شریعت مطہرہ کی روشنی میں اسی موضوع پہ اگلا مسئلہ، 6 حصے ان کے ہیں جو زندہ ہیں، بڑے جانور میں 6 قربانیاں ان کی ہیں جو کیا ہیں، اور ایک بندہ اس نے کہا یار میں نے اپنے والد صاحب کا حصہ رکھنا ہے، میرے والد صاحب فوت ہو چکے، ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، تو کیا اب اس کا حصہ رکھنے سے قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس صورت میں قربانی ہو جائے گی، اس صورت میں قربانی۔ اور اگر اس کے برعکس دوسری صورت ہو، یہ تو اس وقت ہے نا جب وہ کہہ رہا ہے کہ والد صاحب پہلے سے ہی فوت ہو گئے، 7 بندے زندہ تھے، 7 نے ایک ہی جانور میں کیا رکھی، قربانی، 7 بندے شریک ہو گئے۔ اب کیا ہوا، ابھی قربانی ہوئی نہیں تھی، ابھی قربانی ہوئی نہیں تھی، تو ان میں سے کوئی ایک حصے دار فوت ہو گیا، ان میں سے کوئی ایک حصے دار کیا ہو گیا۔ اب یہ بقیہ 6 کیا کریں، اس فوت ہونے والے ورثاء سے اجازت لے لیں، جو اس کے ورثاء ہیں نا پیچھے، وہ اجازت دے دیں تو قربانی بالکل ٹھیک ہو جائے گی، قربانی بالکل کیا ہو جائے گی۔ دیکھیں نا پہلی صورت میں سرے سے قاری میت کی طرف سے رہیں، جب وہ ٹھیک ہے تو اس میں وہ پہلے زندہ تھا، قربانی کا حصہ رکھا،
قربانی کے دن آنے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو اب ورثاء سے اجازت ضروری ہوگی. اب ورثاء سے اجازت ہے, وہ اجازت دے دیں تو بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح جتنے احباب قربانی کے اندر شریک ہیں, یعنی بڑے جانور میں اونٹ ہو, گائے ہو, بھینس ہو, 7 بندے شریک ہو سکتے ہیں. یہ زیادہ سے زیادہ ہے, کم 2 بندے بھی لے کے کر سکتے ہیں, 3 بھی ایک جانور میں کر سکتے ہیں, 4 بھی بڑے جانور میں کر سکتے ہیں, کوئی مذائقہ نہیں, جبکہ کسی کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو, جس طرح کے پیچھے اس کی تفصیل ہم عرض کر رہے ہیں. اب ان میں سے ہر ایک کی ذبح کرنے سے پہلے اجازت بھی ضروری ہے. ذبح کرنے سے پہلے اجازت بھی, یا جانور مثلا چھوٹا جانور ہے, بکرا ہے, بھیڑ کی جنس سے ہے, میری قربانی فرض کیا اور مجھے ذبح کرنا نہیں آتا تو میں نے کسی اور سے ذبح کروانا ہے, تو اس کو چاہیے وہ میری اجازت سے ہی ذبح کرے, میری اجازت سے ہی ذبح کرے. تو جس کی قربانی ہے اس سے اجازت لینا بھی ضروری ہے. جب شراکت ہے تو تمام احباب سے اجازت لی جائے گی, ان کا وہاں موجود ہونا ضروری نہیں ہے. جس جگہ جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے تمام حصے والے وہاں موجود ہوں, ایسی کوئی بات نہیں. کسی بھی اعتبار سے ان سے اجازت لے لیں, بھلے خط و کتابت کے ذریعے, موبائل کے ذریعے, یا پہلے ملے تھے اس نے کہا ٹھیک ہے میری طرف سے اجازت ہے, میری طرف سے کیا ہے, آپ جب بھی ٹائم آ جائے ذبح کر دینا, تو ٹھیک ہے اجازت مل گئی. اجازت نصاً ہو, صراحتاً ہو یا دلالتاً, دونوں اعتبار سے ٹھیک ہے, دونوں اعتبار سے کیا ہے, ٹھیک ہی ہے. آخری مسئلہ, اگرچہ مسائل بہت سارے تھے, آج کے درس آخری مسئلہ, رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلاۃ والتسلیم نے حضرت سیدنا حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کو 1 دینار عطا فرمایا, سونے کی اشرفی. اس وقت جو کرنسی تھی یا چاندی یا سونے کی اشرفیوں میں تھی, یعنی سکے یا چاندی کے تھے یا سونے کے, سادہ لفظوں میں آپ نے سونے کا ایک سکہ دیا, جاؤ قربانی کے لیے جانور خرید لاؤ. انہوں نے کیا کیا, 1 دینار کا انہوں نے جانور خریدا قربانی کے لیے. ابھی خرید کے آ ہی رہے تھے, کتنے پیسوں کا, آگے کوئی گاہک لگ گیا, اس نے کہا بیچنا ہے, ٹھیک ہے جی بیچنا ہے. اس نے کہا کتنے کا, سودا طے ہوا 2 دیناروں میں, سودا طے ہوا 2 دینار اس نے دے دیے, انہوں نے ان کو وہ جانور دے دیے, یہ پھر منڈی چلے گئے, وہاں سے 1 دینار کا جانور لیا اور سرکار علیہ السلام کی بارگاہ قدسیہ میں آ گئے. 1 دینار بھی لے آئے, جانور بھی ساتھ لے آئے. سرکار نے فرمایا یہ کیا کیا, عرض کی یا رسول اللہ میں نے یہ کیا. سرکار نے فرمایا اللہ تیری تجارت میں برکت عطا فرمائے, اللہ پاک تیری تجارت میں. فرمایا لیکن کیونکہ تو پہلا جانور خرید کے آ رہا تھا کس کام کے لیے, قربانی کے لیے, اب اسی جانور سے ہی تو نے 1 دینار کمایا ہے نا. فرمایا اس جانور کو ذبح کر, اس 1 دینار کو صدقہ کر دے, اس 1 دینار کو کیا کر دے, کیونکہ تو لے کے جو قربانی کے لیے آ رہا تھا, لے کے جو قربانی کے لیے آ رہا تھا. تو سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کو ذبح کر اور جو اسی سے دینار کمایا ہے اس کو صدقہ کر دے, اس کو کیا کر دے. یہ مسئلہ پہلے بھی ضمناً ہم پچھلی قسط میں عرض کر رہا ہے. کس مسئلے کے تحت آیا تھا, جب ہم نے عرض کیا کہ اگر کوئی غنی شخص, غنی کا معنی ہے جس پہ شرم قربانی واجب ہے, وہ قربانی کا جانور لے آئے تو وہی جانور اس پر لازم نہیں ہوتا قربان کرنا. مثلا اس کا وہ جانور گم ہو گیا, فرض کیا ہم نے, یہ مثال دی تھی آپ کو, وہ اور جانور لے آیا, ایک ایسا بندہ بھی جانور لے آیا جس پہ شرم قربانی واجب نہیں تھی, اس کا بھی گم ہو گیا. اب دونوں پھر ایک جانور لے آئے, جب لے آئے ابھی قربانی کا وقت باقی تھا کہ گم شدہ دونوں کے جانور مل گئے,
اب غریب کو حکم ہے دونوں ذبح کرے گا. امیر ان دونوں میں سے، امیر کا معنی جس پہ شرعاً قربانی واجب ہے، ان دونوں میں سے جس کی قیمت زائد ہے اسی کو ذبح کرے گا. مستحب اور بہتر یہی ہے. تو اب اگر ایسا شخص غریب ہو جس پہ شرعاً قربانی واجب نہ ہوتی ہو، اگر وہ جانور خرید کے لائے تو اس کو بیچنے کی شرعاً اجازت ہی نہیں ہوتی، کیونکہ جس پہ شرعاً قربانی لازم نہ ہو اور وہ قربانی کی نیت سے جانور خرید لے، وہی جانور اس پہ ذبح کرنا واجب ہو جاتا ہے. گویا وجوب کے لیے وہی جانور مقرر ہو جاتا ہے جس نے خود اپنے آپ پہ واجب کیا، شریعت نے نہیں واجب کیا تھا. جبکہ جس پہ شریعت کی طرف سے واجب ہے اس کے نفس خرید سے اسی ہی جانور کا ذبح کرنا واجب نہیں ہوتا، وہ تبدیل کر سکتا ہے. لیکن اس صورت میں جو صورت ابھی آئی، اگر دوسرے جانور کی قیمت پہلے کی بنسبت کم ہے تو جتنی کم ہے اتنی قیمت کو کیا کرنا ہوگا، جس طرح سرکار نے ان کو حکم دیا. امیر یعنی جس پہ شرعاً واجب ہے اس کے لیے یہ حکم، تبدیل کر سکتا ہے جانور، لیکن جو دوسرا جانور ہے وہ پہلے سے سستا نہ ہو. پہلے سے اگر سستا ہو تو پھر اتنے پیسے صدقہ کرنے ہوں گے، اتنے پیسے کیا کرنے ہوں گے. جبکہ جس پہ شرعاً واجب نہیں، اس نے اس طرح خرید و فروخت کی کہ قربانی کی نیت سے جانور خریدا، اس پہ فرض ہے وہی جانور خریدے، اسی کی قربانی کرے. اور یہ مسئلہ آپ کو بتایا بھی ہے، جس پہ شرعاً واجب ہے وہ بھی جانور لے آیا، جس پہ شرعاً واجب نہیں اس نے قربانی کی نیت سے جانور خریدا، اللہ نہ کرے دونوں کے جانور قربانی سے پہلے مر گئے. قربانی سے پہلے جس پہ شرعاً واجب ہے اگر وہ صاحب نصاب ہے اس پر واجب ہے دوبارہ جا کے اور جانور خرید کے لائے قربانی کے لیے. جبکہ جس پہ شریعت نے واجب نہیں کیا اس پہ واجب نہیں کہ وہ جائے اور جانور خریدے اور اس کی کیا کرے. اس پہ تو پہلے بھی واجب نہیں تھا، اس نے خود ہی اپنے آپ پہ واجب کیا. اسلام نے تو اس پہ واجب ہی نہیں کیا تھا. اللہ جل شان سے دعا ہے ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو سیکھ کر سرکار علیہ السلام کے طریقہ مقدس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم.